الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں۔ اتنا بابرکت مہینہ جس کے استقبال کے بالکل ہم قریب کھڑے ہوئے ہیں، تو اس مہینے میں بھی ہم خصوصاً اللہ سے دعا کرتے بھی ہیں۔ بڑی فضائل والی دعائیں کی دعا کرتے رہو، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں خود دعا سکھلا رہے ہیں اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پاک پروردگار، دکھلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اے پاک پروردگار، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ اتنا مفید اور اتنا پھلدار راستہ ہے کہ اس دعا میں نفی ہو گئی۔ اس دعا کے اندر اس راستے کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جو سیدھا راستہ نہیں ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دجال کا راستہ ہے، جو کافروں کا راستہ ہے، منافقوں کا راستہ ہے، غداروں کا راستہ ہے۔ وہ راستہ ہے اللہ ہم کو مت دکھلا، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ تو یہ دعا ایک اکسیر نسخہ اکسیر ہے، یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس میں دنیا کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں اور ہر انسان اس دعا کا محتاج ہے، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی مفید دعا ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی تم کو اس سے فائدہ ہے، دین میں بھی اس سے فائدہ ہے، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد آخرت میں بھی اس دعا کا فائدہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اب بات کو سمجھو کہ یہ سیدھا راستہ کیا چیز ہے، سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک آسان لینگویج میں اس کو سمجھنا ہو تو ہم یوں سمجھیں گے کہ ایسی سڑک جو بالکل صحیح ہو، صاف ہو، سیدھی ہو اور اس میں کوئی یو ٹرن نہ ہو، کسی طرح کا کوئی ٹرن نہ ہو، بالکل سیدھی جا رہی ہے اور وہاں پر ہماری منزل ہم کو مل جاوے، ہمارا گھر ہم کو مل جاوے، ہمارا اسٹیشن ہم کو مل جاوے، مقصد مل جاوے۔ اس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ اور غلط راستہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا راستہ جس میں ہزاروں ٹرن ہو، کہ بھائی لیفٹ لے لے، بھائی رائٹ لے لے، بس سیدھے جانے دے، بس لیفٹ میں کبھی رائٹ کبھی لیفٹ۔ اس میں آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، کبھی راستہ گم جاتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، یہی ادھنا کے کہیں میں بیان کرنے جاتا تھا، وہ اتنی پر خطر راستے، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں کسی اور مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہاں جا کے دیکھا تو ایک بڑے مولانا، آپ جان سکتے ہو، 3-4 منزلہ ان کی ٹوپی تھی، بیٹھے تھے، وہ بیان کرنے بیٹھ گئے۔ اچھا، میں اس وقت نیا تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت بلایا تو مجھے، تو دفع ہو جا میری مسجد سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہ تجھے ہم نے کہاں بلایا ہے؟ تو وہ رونگ نمبر لگ گیا، میں ادھر پہنچ گیا۔ تو سیدھا راستہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کو اس طرح سمجھایا کہ وہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی افراط نہیں ہے، جس میں کوئی تفریط نہیں ہے، جس میں کوئی افراط نہیں ہے، جس میں کوئی تفریط نہیں۔ افراط کے معنی ہوتے ہیں لمٹ کراس کر دینا، اور تفریط کے معنی ہے کہ لمٹ پر بھی نہ پہنچنا۔ جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے 5 گولیاں دی ہے کہ رات کو عشاء کے بعد 5 گولیاں آپ کو کھانی ہیں،
اب حضرت آپ کا کرشمہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک گولی کھائی، آپ کو افاقہ ہو گیا، شفا ہو گئی، آپ دوسری گولی کھا ہی نہیں رہے ہیں، تیسری کھا ہی نہیں رہے ہیں، حالانکہ اس نے کیا بولا ہے 5 گولی کھائی لینے کی. تو یہ تفریط ہے، ایک گولی 5 بولے ایک کھائی، یہ تفریط ہے. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 5 گولی کھانا، 3 ٹائم کھانا ہے 5 گولی، آپ نے بسم اللہ بول کے 15 گولی ایک ہی ٹائم میں لڑکا ڈالی. اس کو کہتے ہیں تفریط، افراط کہتے ہیں، لیمٹ کروس کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سائیڈ انفیکشن ہے، کھلی نکل رہی، پھنسی نکل رہی، دست لگ رہے ہیں. اب پھر ڈاکٹر کوئی مجرم کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، بھائی تمہارا دوا لینے کا استعمال کا طریقہ ٹھیک نہیں، تم کو نقصان ہو گیا. دوستو بزرگو، یہ ہے افراط و تفریط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں جو اسلام عطا فرمایا، کہو الحمدللہ سبحان اللہ، اور ہمیں اسلام والی نعمت عطا فرمائی، کہو الحمدللہ. اس نعمت کے آنے کے بعد اللہ ہم سے لمٹ میں چلنے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی تم کو ہم نے زندگی کے ہر موڑ پہ ایک لمٹ دے دی، اس لمٹ کو کبھی کروس مت کرنا. جتنا میں نے تم کو بتایا، جیسا بتایا ویسا ہی تم کرنا، تو تم کو میری مدد بھی ملے گی، فائدے بھی ملیں گے، دل کو سکون بھی ملے گا. دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہر انسان سکون چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ سکون ہونا، زندگی میں راحت ملنا، ٹھنڈک ملنا، اولاد سے سکون ہونا، بیوی سے سکون ہونا، گھر سے سکون ملنا، سوسائٹی سے سکون ملنا. یہ سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی جو بارڈر ہے، حدود ہے، اس کے حساب سے چلتا ہے تو ملتا ہے. اسی میں اللہ نے ہماری راحت رکھی ہوئی ہے. اس کو مثال سے سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا. کیا دیا؟ پیسہ. پیسہ اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ تم اپنی ضروریات کو پوری کرو، اپنے دین کی ضروریات کو پوری کرو، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کرو. اب ایک انسان بے فام پیسہ خرچہ کر رہا ہے، حالانکہ اس جگہ پہ خرچ کرنا کتنا ہے؟ 30,000 40,000 فور ایگزامپل، 5,000 6,000، مگر اس جگہ وہ 40 کی جگہ 3 لاکھ روپیہ خرچہ کر ڈال رہا ہے. اس کو کہتے ہیں افراط. اس کو کیا کہتے ہیں؟ افراط. حد سے لمٹ کروس کر دی. اور کبھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کو اس جگہ جو ہے تمہارا کام 10 روپے میں چل جائے، 1,000 روپے میں چل جائے، مگر اتنی کم کسر ہے، اتنی پیسوں میں کمی ہے کہ بیوی کا خرچہ لگا ہوا ہے، اہل و عیال کا خرچہ لگا ہوا ہے، گھر کے اخراجات لگے ہوئے ہیں، مگر وہ اتنی کمی کر رہا ہے، اتنی کمی کر رہا ہے کہ بیوی بھی کوہرام پکار رہی ہے، اللہ پیسے ہی نہیں دیتے، بچے بھی رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، گھر کے لائٹ بل کے خرچے نہیں نکل رہے ہیں، اتنا پیسہ بچا رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نقصان دہ. تفریط مت کرو، افراط بھی مت کرو. اللہ زیادہ پیسہ لٹانے سے بھی منع فرما رہا ہے اور بالکل بھی کم کر دینے سے بھی منع فرما رہا ہے. ایک ایران میں ایک فلسفہ نکلا تھا، اس فلسفے کا نام تھا لذتیت. اس کا نام کیا تھا؟ آج بھی وہاں فارسی چلتی. لذتیت، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں مزہ آئے وہ کام کرنا چاہیے، جس چیز میں مزہ آئے وہ چیز لینی چاہیے. مطلب جس میں مزہ نہیں ہے اس کو نہیں لینا چاہیے. یہ ایک اتنا خطرناک فلسفہ تھا، اس کو بعد میں یورپ والوں نے بھی اٹھایا اور انہوں نے اس کا تعلق تو پیٹ سے تھا، انسان کے پیٹ سے اس کا تعلق تھا، انسان کی زبان سے اس کا تعلق تھا کہ بھئی جتنا مزہ آئے زبان پہ جو چٹاکا آئے کھاؤ. تم کو کیا کھلا رہا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم اس کو کیا ہے منہ کھول کے کھا لو، کیونکہ جو مزہ آئے وہ کام کرنا چاہیے. ایک پیٹ کا مزہ ہے، شرمگاہ کا مزہ ہے،
اب سامنے کون ہے؟ بڈھی کھڑی ہے، خالہ اماں کھڑی ہے، کہ جوان عورت کھڑی ہے، کہ کیا ہے، زنا ہے کہ نکاح ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. جس کام میں مزہ ہے وہ کرنا چاہیے. یہ فلسفہ اتنا وسیع کیا یورپ والوں نے کہ اس میں انہوں نے دو چیزیں اور ایڈ کر دی. ایک پولیٹیکلی لذت، اس کو کہتے ہیں سیاست، راجنیتک ٹیسٹ، مزہ، تو اس کو اس کے اندر شامل کی. ایک اور چیز شامل کی، سائنسی لذت، کہ سائنس کا ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے. ایک اور چیز انہوں نے اس کے اندر شامل کی، دماغی لذت. آج پب جی کیا ہے؟ یہ تمہاری دماغی لذت ہے. یہ گیمز جو کھیل رہے ہو. ابھی آپ نے ایک سنا نا کہ یو پی کا واقعہ ہے، میرٹھ کا میرے خیال سے، کہ وہاں پہ ایک شخص پب جی کھیلتے کھیلتے اس کو اچانک بی پی ہائی ہو گیا اور انتقال ہو گیا. یہ یورپ نے اس لذتیت کو اٹھایا اور اتنا عام کیا کہ بھائی پیسہ مل رہا ہے، لذت آ رہی ہے، وہ کام کرو، اور جس کام میں لذت نہیں آ رہی وہ نہیں کام کرو. اب ان کے اس یورپ کے نظر، یورپ سے مراد امریکہ ہے، یو کے ہے، لنڈن ہے، یہ ان کے نظریات ہیں. اب اس نظریے پر عمل کرنے سے کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. ساری دنیا میں امن پیدا ہو سکتا ہے اگر لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر آئے، امن پیدا ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں گھر گھر میں ہر انسان میں ایمانداری پیدا ہو سکتی ہے اگر خوف آخرت ہو، آخرت کا ڈر. سارے لوگ صحیح سے چل سکتے ہیں، بھائی بھائی سے حساب کے ساتھ چل سکتا ہے اگر لوگوں میں حساب کتاب کا خوف ہو کہ اللہ آخرت کے دن ہم سے حساب کتاب لینے والا ہے. اور پوری سوسائٹی، محلے کے محلے، اس میں ہر لوگوں میں آپس میں محبت ہو سکتی ہے اگر سب لوگ اخلاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ اسلام کا نظام ہے. مگر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ جو نظریہ ہے، اس سے یہ نظریہ کیا کر رہا ہے؟ ٹکرا رہا ہے، متصادم ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے کہا متشدد فی الدین. یہ لوگ دین میں بہت سخت ہیں. داڑھی رکھنا، کرتا پائجامہ پہننا، یہ تو آئیڈینٹیٹی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان. توحید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اس میں فرق. تمہارے اخلاق کیا ہے؟ دوستو، ہم داڑھی رکھ کے بھی آج بدنام ہیں، کرتے پائجامے لگا کے بھی ہم بدنام ہیں. ہمارے اعمال اتنے بد ہیں. اور بعض وہ ہیں کہ نہیں، ایک صرف شرٹ پٹلون ہے لیکن اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بے شک داڑھی بھی فرض ہے، کرتا پائجامہ، مگر اخلاق بھی تو ہمارے ایسے عمدہ ہونے چاہیے. آج ایک نان مسلم ہندو آدمی بھی کہتا ہے کہ پہلو داڑھی والوں سے وہ گاڑو آپ روز ہونجے وہ جاؤں ایک گاڑو جاپتو. یہ ہماری اخلاق کی حالت. اس لیے یہ اسلامی نظام ہے جو ہم سے یہ چاہتا ہے. اور یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا لذتیت والا فلسفہ خوب عام ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سب چھوڑو، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہو گئی، اب جس کام میں مزہ ہے اسی کام میں تم کیا ہو، لگ جاؤ. اس لیے دوستو ضرورت ہے جگہ جگہ گھروں میں تعلیمی نظام قائم کرنے. بھائی دین کی تعلیم کرو گھروں میں، فضائل کی تعلیم کرو گھروں میں. مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی ضرورت ہے، مسجدوں میں مکتب کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے محلے میں، گھر میں بھی مکتب چلے، مسجد میں بھی مکتب چلے، مستورات میں، عورتوں میں بھی دین کی فضا عام ہو، دین کا کام چلے. یہ اس کی بہت ضرورت ہے، تبھی یہ دجال پن، یہ فتنہ یہ ختم ہو سکتا ہے. 1940 عیسوی کی بات ہے. افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ظاہر شاہ بادشاہ. اس کو روس کے حاکم نے یہ آفر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک سے بچے ہمارے روس میں، رسیا میں آ کر کے کالجوں میں تعلیم حاصل کرے، ان کی فیس ہم مفت میں دیں گے. سیکنڈ، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہم
افغانستان میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، ان کی تنخواہ آپ کو نہیں دینی ہے، ہم اپنی خزانے سے ان کو دیں گے. تو ظاہر سا بادشاہ آدمی اس میں لالچ میں تو آ ہی جاتا ہے، خرچہ کچھ ہے نہیں اپنا. تو اس نے اس بات کو مان لیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد یو پی کے بڑے جفاکش اور بہادر اور جنگ آزادی کے ہیرو تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب درس دے رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اس وقت 1940 میں 333 طلباء تھے دورہ حدیث میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ظاہر شاہ جو ہے یہ بہت بے وقوفی کر رہا ہے، بہت غلط کام کر رہا ہے. اس لیے کہ انسان سب سے پہلے جہاں پیسوں کی لالچ دیتا ہے وہاں سب سے پہلے اپنے غلط نظریے کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اپنے غلط نظریے کو ڈالتا ہے. اس کو ایمان سے ہٹانے کا نظریہ، دجال کے راستے پہ لانے کا نظریہ، نماز سے ہٹانے کا نظریہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. چند سالوں کے بعد ان کے بچے وہاں سے پڑھ کر کے آئے. تو ایک گھر میں ایک بچہ پڑھ کے آیا. باپ نے کہا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری شادی کر دوں. تو بیٹا کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ ابا میری شادی میری بہن سے ہی کر دو. کیا کہہ رہا ہے؟ میری شادی میری بہن سے، کیونکہ عورتوں سے جو مقصد ہے وہ چیز مجھے یہاں پہ بھی مل رہی. تو باپ نے کہا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے تمہاری شادی کر دوں. تو پھر وہ بیٹا جواب دے رہا ہے کہ ابا میں نے سمجھ لیا، میں یہی تو جواب دے رہا ہوں کہ میری بہن سے تم میری شادی کر دو. باپ بڑا غیرت مند تھا، وہ تمنچا اٹھایا، ڈھاڑ ڈھاڑ دو لگا دیا، اس کو ختم کر دیا. دیکھو یہ جو فلسفہ لذتیت، جیسے جیسے امت اس کے اندر ڈوبتی ہے، منہمک ہو رہی ہے، لگ رہی ہے، ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے؟ یہ خرابیاں پیدا ہو رہی. اس لیے ضرورت ہے دوستو اس بات کی کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے تعلیم کی فکر کریں، مسجدوں کے اندر حلقے مسجدوں کو آباد کریں. آج ہمارا سب سے بڑا نظریہ جو ہے وہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو راستہ ہم کو عطا فرمایا ہے وہ راستہ سب سے سیدھا، سچا اور صاف راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ سب سے سچا، سیدھا اور صاف راستہ ہے. اس راستے کے علاوہ دوستو کسی راستے میں بھی کوئی خیر اور برکت نہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں تجارت سکھائی ہے، تم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارتیں کرو. اللہ کے نبی نے ہمیں سوسائٹی میں سنتوں کے مطابق، سیرت کے مطابق کیسے چلنا، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. بتاؤ ہم سلام کرتے ہیں؟ کتنی آمد و رفت میری خود یہاں سے ہوتی ہے. میں تو آئیڈینٹی کے ساتھ یہاں آتا ہوں مولوی ملا بن کے، تو بھی مجھے کوئی سلام کرتا نہیں. ہم نے سلام بھی پہچان والوں کے ساتھ محدود کر رکھا ہے. سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے اس طریقے پر چلو. اور یہ نفسا نفسی والی جو زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کو ترک کرو. یہ دباؤ والی زندگی، یہ ڈپریشن والی زندگی، یہ ایسی زندگی کہ میرا مال ہے، میری ذات ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بیپار ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ اپنے دماغ سے کھرچ کے نکالو. تم اپنی زندگیوں میں یہ لاؤ کہ بھائی جب یہ سب کچھ مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کا دین بھی میرے سامنے، ملت کے کام کاج بھی سامنے. آج ملت کے لیے دیکھو، ملت کی تعلیم کا مسئلہ ہے. آج ہمارے یہاں وقف کا مسئلہ ہے. مسجدوں کے اوپر آ رہی، درگاہوں پر آ رہی، مدرسوں پر آ رہی، مکتبوں پر آ رہی. ہم ملت ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس کی کوئی فکر ہے؟ ہم اس پر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ مجھے سگڑی جانا ہے، زیتون جانا ہے، اور کہاں ممبئی جانا ہے، پنج گنج جانا ہے، مہابلیشور جانا ہے. اس کے لیے دنیا بھر کا پیسہ ہمارے پاس ہے. مگر اللہ اپنی ملت کو کھڑی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تم سے 100 روپیہ مانگ رہے، 500 روپیہ مانگ رہے، وہاں 10-10 ہزار روپے نکل رہے فضول کے. یہاں تم سے مانگ رہے ہیں اس کے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یعنی دمڑی بولتے پیسے کو، چمڑی میری گھس جائے تو میں یہاں سے جالا لگا کے اس کو ٹھیک کر لوں گا. پیسہ کیسے چلا جائے؟ پیسہ نہیں جانا. ایک محبت ہمارے اندر آ. کوئی کہہ رہا تم سے کہ بھائی یہ دیکھو مسجد ہے، مسجد
مسجد ابو بکر بھاٹے نا تم اپنی مسجد کی تو یار فکر کر لو، رمضان آ رہا ہے، اے سی ہے، پنکھے ہے، تمہیں یہاں آ کر عبادت کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، خرچے ہیں، تمہاری مسجد میں ایک مکتب بھی چل رہا ہے، تم یہاں آ کے نماز پڑھتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ پوری دنیا سے مسجد کے جو ٹکڑے ہیں ان کو اٹھا لے گا، جنت میں اس کو شفٹ کر دے گا، تو یہ مسجد بھی رو رو کر پکارے گی کہ یہ لوگ میرے پاس آ کے نماز پڑھتے تھے، پر 1 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں، چمڑی جائے دمڑی نہیں، اور جب ان سے مانگتے تھے تو کہتے تھے میرا خود کا پورا کرنے کو میرے پاس نہیں ہے، میرے کھانے کو نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے ہو، کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ میرے دوستو بزرگوں، اس خناس سے باہر نکلے اور ملت بن کر، ایک تو عجیب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی، بھائی زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ کی بھی اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، وہ حد کیا ہے کہ بھائی اللہ تم کو اتنا مال دے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ آ گیا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد ہے، 1 سال اس پہ اسلامی سال گزر جا رہا ہے تو تم کو اس کا 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 40 لاکھ پہ 1 لاکھ، 40,000 پہ 1,000 روپیہ دینا ہے، اللہ نے حد مقرر کی۔ زکوٰۃ پہ بھی ڈنڈیاں مارے لوگ، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، للہ وہ بھی ہے کہ بھائی صرف زکوٰۃ مت دو، اللہ نے دیا ہے تم للہ بھی راضی خوشی سے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، اسلام بھی تمہارے بیوی بچے، تم اس کے لیے بھی تو پیسہ نکالو، لیکن اس کے لیے بھی روپیہ نکالتے نہیں ہے، بس پیسہ جیب سے نکلنا نہیں چاہیے، آپ نے کیا مطالبہ کر دیا، میرے لیے سوہانے روح بن گئے، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، پیسوں کا مطالبہ نہ کیجیے۔ تو دوستو بزرگوں کہنے کا منشا یہ کہ جب اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود پر ہم پابندی لگاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر ٹیکس مقرر کرتا ہے، یہ اللہ کا ٹیکس ہے، تم نے نہیں دیا تو اللہ اپنے نئے ٹیکس مسلط کرتا ہے۔ کل پوچھو تو کہ میرے کو بیماری لگ گئی، میری بیوی کو بیماری لگ گئی، ایک صاحب ملے، اچھی بڑی تنخواہ ہے ان کی ماشاءاللہ، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جاپان پیرس گھومنے جاتے ہوں گے، مگر کہہ رہے ہیں کہ مت پوچھو مولانا، ایسی صورتحال ہے کہ بیوی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ پورا ڈاکٹروں کا ایک وارڈ ہے جو ہمارے گھر پہ آتا ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے، ایکس رے لیے جا رہے ہیں، دوائیاں چل رہی ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو یہاں سے یورپ جا کے ان کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ دیکھو تو جب تم اللہ کی راہ میں دیتے تو اللہ بھی راضی ہوتا، مال بھی تمہاری بڑھتا، لیکن جب تم نے وہاں اپنے ہاتھوں کو روک دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس طریقے سے پیسے نکالتے، تمہاری بیماریوں میں جا رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ نہ اس پیسے سے نہ پیشنٹ کو فائدہ ہے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں، پیسہ بالکل ہلاک نہیں، ایک طرح کا عذاب ہے۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہو چکا ہے، اس عذاب کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا ملت کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ دوستو ایک دوسری بیماری ہمارے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کی محبت، پیسوں کی کیا ہے؟ ملت کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، امت کے مسائل کیا ہے ہمارے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے، درگاہیں ہیں، ہماری خود کی اسکولیں ہونی چاہیے، یہ سب ہمارے بہت چیلنجز ہیں، مگر ہمارا کیا ہے؟ پیسوں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ امت کے مسئلوں کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ صحابہ کرام کی نظروں میں امت کا مسئلے پہلے ہوتے تھے، پیسہ پیچھے ہوتا، امت پہلے ہوتی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی پیسوں کی ضرورت آئی ہے تو اس لیے آپ لوگ کو کیا ہے؟ مالی قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا خزانہ خالی کر دیا، حضرت عمر آئے اپنا خزانہ خالی کر دیا، پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ بولے آدھا مال گھر کو چھوڑا، آدھا مال ہے نبی تیرے قدموں میں چھوڑا۔ تو پھر پوچھا کہ اے ابو بکر تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں گھر پہ خدا اور رسول خدا کو چھوڑ کے آیا، پورا مال آپ کو دے دیا۔ بعض صحابہ نے تو جھاڑو لگائی گھر کے اندر کہ کچھ چھوٹا سا بھی سونے کی انگوٹھی بھی ہو، چاندی کی، وہ بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھتے، انہوں نے ایسی قربانیاں دی، تب جا کے کیا ہے؟ ملت کھڑی ہوئی۔ آج جو کہ ہم کو پیسہ اتنا محبوب ہو گیا ہے دوستو، برا مت لگانا، کہ ہر محلے میں، سٹی میں، شہروں میں 10-10 20-20 قارون پڑے ہوئے ہیں۔ 10-10 قارون کا نام سنا ہے؟
قارون بیٹھے ہوئے. آج اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے مسلمانوں کو کہ اگر پورے ملک میں سے کسی خطے میں 4 مسلمان ایسے امیر ہیں، کلکتہ چلے جاؤ، بنارس چلے جاؤ، آپ ممبئی چلے جاؤ، گجرات دیکھ لو، اللہ نے بے انتہا بڑے بڑے کاروبار ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھے ہیں. صرف 4 ایسے بیپاری کھڑے کر دے پورے ہندوستان کا نظام دیکھ سکتے ہو. اللہ نے اتنا مال دیا. اگر پورا نہیں تو آدھی ذمہ داری، 1/4 ذمہ داری بھی لے سکتے، مگر پیسہ خرچ کرنا نہیں. سب قارون بنے بیٹھے. اگر اسی طرح ہم قارون بنے رہے اور قارونیت ہمارے سے نہیں گئی کہ سب قارون بن کے بیٹھ گئے، تو آج ہمارا یہی حال ہوگا نا کہ جب کوئی آیا آ کے ہماری ماں بہن کی عزت اتار لی. جب بھی کوئی آیا کہ سلیمان بھائی ہے، اٹھا کے لے کے پولیس کی جیپ میں لے گئے، جیل کے پیچھے ڈال دیا. جب کوئی آیا آ کے نے دیکھا بیچارہ غریب مسلمان ٹھیلے والا رکشہ چلا رہا ہے، رکشہ توڑ دی، لے کے چلا، اس کو تو کیا ہے آتنکوادی بنا دیا، اس کا گھر توڑ دیا. آج یہی تو حال ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کیا ہے، وہ لوگ میجورٹی میں، ہم اقلیت کے اندر ہیں، ہم کم ہیں، وہ اکثریت کے اندر ہیں. بتاؤ آپ مجھے کہ یہ پارسی برادری ہے، یہ اکثریت میں اقلیت میں ہے؟ کسی کی مجال ان کو کوئی چھیڑ کر کے دیکھے؟ اسی طرح آپ دیکھو یہ سکھ بھائی ہیں ہمارے، یہ اکثریت میں اقلیت میں، انہوں نے اپنا ایک لسانی صوبہ بنا دیا پنجاب. ان پوری حفاظت کا انہوں نے حصار بنا لیا کہ ہمارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ مالی قربانیاں دیتے ہیں، ملت کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں مگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا نا دوستو. اس لیے دوستو آج ایک سکھ پہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اور بھی باقی باتیں پوری کراوے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں مسجد میں جتنے بھی احباب بیٹھے، رمضان بھی ہے، اپنی مسجد کے لیے دل کھول کر چندہ دو. بھائی دیں گے سب انشاءاللہ. دل کھول کر دو. یوں مت سمجھو کہ یہ تو کیا ہے مسجد کو جا رہا. بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کئی جگہ تو بیٹا ہوتا نہیں تھا، 8 سال بعد اللہ نے دیا بیٹا. کوئی انسان دے سکتا ہے بیٹا؟ آج وہی بیٹا لاکھوں پتی ہو گیا، اللہ کے گھر کو دینے کو تیار ہے. اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ مسجد کی جھولی میں خوب ڈالیں گے. بھائی ڈالیں گے نا سر. اور ایسا نہیں کہ جب میرا بیان ہو اس کے بعد ہی ڈالنا ہے. آپ کو ہمیشہ یہ درس لینا ہے کہ جب کبھی بھی جس مسجد کا کاج ہو دل کھول کر اس میں تعاون کرنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.